حج کی درخواست منظور، ہائی کورٹ نے عدت میں نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کر دیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت ٹرانسفر کرنے کی جج شاہ رخ ارجمند کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت کو ٹرانسفر کر دیا۔ واضح رہے کہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مونیکا نے جج شاہ رخ ارجمند پر اعتراض کیا تھا، جس کے بعد جج نے کیس دوسری عدالت ٹرانسفر کرنے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا۔ علاوہ ازیں گزشتہ سماعت پر عدالت آمد کے موقع پر ہی پی ٹی آئی وکلا نے خاور مونیکا پر تشدد کیا، ان کو تھپڑ مارے اور عدالت میں ان پر بوتلیں بھی پھینکی۔ پاکستان میں مہنگائی میں بڑی کمی ایک سال میں 38 سے 11% پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل کے مقابلے مئی میں سی پی آئی افراط زر 11.76% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اپریل میں سی پی آئی افراط زر 17.34% تھا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں بجلی 58.7%، ٹرانسپورٹ سروس 32.2%، کاٹن ملبوسات 23.2%، پیاز 86.6%، ٹماٹر 55.4% اور مسالہ جات 39.17% مہنگے ہوئے۔ دوسری جانب مئی میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 3.24% کی کمی ریکارڈ کی گئی اور مئی 2024 میں مہنگائی 11.76% پر آ گئی۔ مئی میں شہروں میں مہنگائی میں 2.80% اور دیہات میں 3.89% کمی ہوئی، جبکہ جولائی سے مئی تک مہنگائی کی شرح 24.52% رہی۔ آئی ایم ایف نے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبے مانگ لیے۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبے طلب کیے گئے ہیں، جبکہ کے پی کے، بلوچستان، آزاد کشمیر اور جی بی حکومتیں اپنے ترقیاتی منصوبے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چاروں صوبائی حکومتیں اپنے ترقیاتی فنڈز کی سیکٹر وائز تقسیم کی تمام تفصیلات پلاننگ کمیشن کو دیں۔ اس حوالے سے پنجاب اور سندھ حکومتوں نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی منصوبے اور حکمت عملی وفاقی حکومت سے شیئر کر دی ہے، تاہم کے پی کے، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اپنے ترقیاتی منصوبے شیئر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ پاکستان کی یوکرین امن کانفرنس میں عدم شرکت کا امکان۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازع پر ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کی دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے، لیکن پاکستان نے ابھی شرکت کی حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق امکان یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے پر اپنی غیر جانبداری برقرار رکھے گا، کیونکہ اس تنازع کے بڑے فریق روس کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ چین کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ کانفرنس سے غیر حاضر رہے گا۔ پاکستان ایسے عالمی اور علاقائی معاملات پر چین کے صلاح مشورے پر چلتا ہے، لہٰذا اس امر میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ مغربی ممالک خاموشی کے ساتھ پاکستان کو شرکت پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فروری 2022 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دورہ روس پر تھے۔ گو ان کے اس دورے کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کی روس میں موجودگی پر مغربی ممالک میں خدشات کا شکار ہوئے تھے۔